أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اور بزرگان دین، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، عبادت بندگی کرتا ہے، ایک درجہ تو اس کا یہ ہے کہ اس نے وہ عمل کر لیا، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے. چونکہ انسان عمل کرے اور وہ اللہ کے یہاں قبولی نہ ہو تو وہ کوئی فائدہ مند نہیں، بے سود ہے، کوئی نفع نہیں، کوئی فائدہ نہیں. تو عمل کرنے کے بعد اطمینان انسان کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو اس فکر میں لگے رہنا چاہیے، رونا چاہیے، اللہ سے آہو زاری کرنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ اللہ تو میرے اس عمل کو قبول فرما. انبیاء علیہ السلام کی یہی شان اور تمام اولیاء اللہ کی یہی شان کہ عمل کرنے کے بعد اس پر اطمینان نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا. جتنی بھی دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں انبیاء علیہ السلام کی، اس میں یہی درس ہے کہ وہ آہو زاری کرتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں، مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ عمل تو قبول فرما دے. اولیاء اللہ کی بھی یہ شان ہے. اصل چیز یہی ہے. اب انسان فروٹ خریدنے کے لیے جاتا ہے، سیب خریدتا ہے، کیلے خریدتا ہے، امرود خریدتا ہے. ریڑھی والا دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں خریدنے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ انگور بھی بڑے اچھے ہیں، یہ انگور بھی بڑے اچھے ہیں. وہ انگور پہ نظر ڈالتا ہے اور واقعتاً اچھے بھی ہوتے ہیں، کندھاری ہے، لمبا ہے، ایک لیتا بھی ہے، چکتا ہے، میٹھا بھی ہے، لیکن اس کا موڈ نہیں ہے لینے. موڈ نہیں ہے تو کہتا ہے کہ بھائی نہیں چاہیے. ساری صفات اس کے اندر موجود ہیں، چیز صحیح ہے
لیکن اس نے قبول نہیں کیا تو ٹھیلے پہ پڑے رہ گئے، قبول نہیں کیا ٹھیلے پہ پڑے رہ گئے ویسے کی ویسے۔ اسی طرح انسان نے عمل تو کر لیا، عمل ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہی نہیں ہے، وہ ویسا کا ویسا پڑا لے جائے گا، اس پر نفع نہیں ملے گا، اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ایک عورت ہے، نکاح ہوا اس کا، نہایت ہی حسین ہے، حور پری ہے، خوبصورت ہے، مالدار ہے، پڑھی لکھی ہے، خاندان اچھا ہے، لیکن طلاق ہو گئی۔ لیکن ساری صفات جو عورت میں ہونا چاہیے موجود ہے، لیکن طلاق ہو گئی۔ کیا کہ وہ شوہر کو یا ساس کو سسر کو نہیں بھائی کسی وجہ سے قبول نہیں ہوئی، طلاق۔ ایک عورت ہے، کالی ہے، غریب ہے، قبول صورت ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، قبول صورت ہے، صحیح ہے، کوئی کام کاج نہیں آتا ظاہر ہے، لیکن وہ شوہر پہ راج کر رہی ہے، سسرال میں کیا کر رہی ہے؟ راج کر رہی ہے۔ کیا ہے کہ قبول ہو گئی۔ کیا ہے کہ کوئی ادا بھاگی شوہر کو قبول ہو گئی تو وہ راج کر رہی ہے، حالانکہ کچھ نہیں ہے، اور جہاں سب کچھ تھا قبول نہیں ہے تو وہ طلاق ہو گئی، چھوڑ گئی۔ تو اصل قبول ہونا ہے، عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہے، رونا گڑ گڑانا اللہ سے مانگنا۔ ایک عورت کی شادی ہو رہی ہے اور سہیلیاں اس کو جو ہے وہ تیار کر رہی ہیں، جیسے کرتی ہیں عام طور پہ رواج ہوتا ہے، خاندان والے پڑوسی جمع ہو جاتے ہیں، تیار کر رہے ہیں، دلہن بنا رہے ہیں، کوئی کہتی ہے تو نہایت ہی حسین لگ رہی ہے، کوئی کہتا ہے نہایت ہی خوبصورت لگ رہی ہے، کہا کہ کپڑے تجھے بہت سج رہے ہیں، بہت جچ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ زیور نے تو کیا کہنے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، دلہن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ سہیلی ڈر جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، پوچھتی ہے کیا بات، کہا کہ بہن تم میری تعریف کر رہی ہو، صحیح ہے تعریف کر رہی ہو، لیکن اصل چیز یہ کہ جہاں میں جا رہی ہوں، جس شوہر کے پاس میں جا رہی ہوں، اگر میں اس کو پسند آ گئی تو لہذا مجھے پھر فائدہ ہے تمہاری تعریف کا، اور اگر میں اس کو پسند ہی نہیں آئی تو تمہاری تعریفوں کا کیا فائدہ۔ تو لہٰذا لوگ ہمیں کہیں بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑی اچھی قرات کرتا ہے، مگر بڑا اچھا واعظ کرتا ہے، نماز اچھی پڑھتا ہے، مرشد ہے، پیر ہے، ولی کامل ہے، مرشد عالم ہے، قطب وقت ہے۔ جب اللہ کے یہاں قبولی نہ ہو اور اللہ کے یہاں کچھ نہ ہو تو یہ سارا کہنا سننا یہ کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اصل تو اللہ کی ذات ہے کہ اس کے یہاں عمل قبول ہو جائے اور اس کے یہاں یہ بندہ قبول ہو جائے۔ بندہ جب اس کے یہاں قبول ہے اور اللہ کو پسند آ گیا تو پھر تو وارے نہیں آ رہے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو عمل کرے آدمی، عمل کرنا چاہیے، عبادت کرے، عمل کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، دین کا کام کرے، دین کی محنت کرنا چاہیے، لیکن اطمینان صحیح نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوزاری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونا گڑ گڑانا کہ اللہ میں نے جو یہ عمل کیا ہے تو اس کو قبول فرما۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید الرسل، مقصود کونین، رحمت رب العالمین، کیا صفات ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ عبادت کرنے کے بعد کہتے ہیں ما عبدناک حق کا عبادتی، اے اللہ جس طرح آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے میں آپ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تمام انبیاء کی سرداری کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آج ساری دنیا کے اندر ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے امام اعظم ابو حنیفہ کے کروڑوں کی تعداد میں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تھی۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ بات تواتر کے ساتھ، ایک دو نہیں ہزاروں لوگوں سے تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ فقہ کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا، اپنے اور غیر سب نے یہ لکھا ہے۔ جب حج کے لیے گئے
اور طواف کیا، مقام ابراہیم پر آئے، 2 رکعت پڑھی تو فرماتے ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے میں عبادت نہیں کر سکتا۔ تو میرا اور آپ کا کیا کہنا، میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، میں اور آپ کیا ہماری عبادت، یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو اطمینان عبادت کے اوپر، اپنے عمل کے اوپر، یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، ہلاکت میں ڈال دیتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، اب تو اللہ پہ لازم ہے کہ قبول کرے۔ میں نے نماز پڑھ لی، ایسا اطمینان ہے کہ اللہ کیا کرے، اس کو قبول کرے، اس پہ اجر ملے۔ یہ نماز پڑھ لی، میں نے بڑا تیر مارا، جنت کا میں ہی حقدار ہوں، ٹھیکیدار ہوں۔ اصل چیز بھائی قبولیت ہے، ایک درجہ عمل کا وجود میں آنا، عمل کا کر لینا، اور دوسرا درجہ اللہ کے یہاں قبول ہو جانا، یہ وہ درجہ ہے کہ نیک وکار، عبادت گزار، انبیاء، اولیاء اللہ بے چینی، اضطراب، پریشانی میں رہتے ہیں۔ یہ وہ درجہ ہے کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، قبول ہوا یا نہیں۔ جب ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتی، اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی شایع نشان کوئی آدمی عمل کر ہی نہیں سکتا، اللہ اس سے وراء الورا ہے، اللہ اس سے بہت آگے، بہت آگے، بہت آگے۔ تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی شایع نشان عبادت کا، نیک عمل کا حق ادا ہو نہیں سکتا تو پھر اللہ قبول کیسے کریں گے، قبولیت کیسے آئے گی؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے، اللہ اپنی محبت اور شفقت کی وجہ سے قبول فرماتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مدرسے میں داخل کیا، اس نے قاعدہ بھی پڑھا اور اسلامیات بھی اس کو لکھنا پڑھنا سکھائی۔ اب وہ بچہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابا میں نے آج یہ سبق ملا، کیسے لکھا ہے؟ باپ کاپی دیکھتا ہے تو اس پہ سیاہی جگہ جگہ پڑی ہے، لائن بھی ٹیڑھی لکھی ہے، حروف بھی سمجھ میں نہیں آ رہے کیا لکھے ہے، لیکن باپ کی جو محبت ہے بیٹے کے ساتھ، وہ کہتا ہے واہ کیا کمال کر دیا، کیا لکھا ہے، اس کو آئس کریم انعام میں دو۔ اب وہ جو آئس کریم ملی ہے اس کے عمل بھی ملی ہے، اس کا عمل تو بیکار ہے، لکھا ہی صحیح نہیں ہے، ٹیڑھا لکھا ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن باپ کی جو بیٹے کے ساتھ محبت ہے، اس نے کہا اس نے جیسا بھی کیا، پڑھنے گیا، جیسا بھی کیا اپنی طرف سے پوری کیا کی ہے، کوشش کی ہے، اپنی محنت کی ہے، تو لہذا محبت، عمل تو ایسا نہیں ہے لیکن محبت کی وجہ سے اس کو انعام دیتا ہے، 10 روپے دیتا ہے، آئس کریم دیتا ہے، مٹھائی دیتا ہے۔ بعین ہی اللہ رؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں پہ بہت زیادہ رحیم ہے، رؤوف ہے۔ اللہ بندے کے عمل کو دیکھتا ہے کہ اس نے محنت کی، آیا تو مسجد میں حاضر تو ہوا، اور اس نے کیا کی، کوشش کی، اللہ اس کے عمل کو قبول فرما لے، اللہ اس کے عمل کو قبول فرما لے۔ لیکن وہ مطمئن ہے کہ قبول کرے، یہ خطرناک بات ہے۔ عمل وجود میں آ گیا لیکن بے چینی، اضطراب، آہوزاری، خشوع خضوع سے بھی پڑھے، پورے دھیان سے پڑھے، تکبیر اولیٰ سے پڑھے، صف اول میں پڑھے، سمجھ گئے، دل جمی توجہ کے ساتھ پڑھے، بعد میں دعا بھی کرے، روئے بھی، گڑ گڑائے بھی، یہ اللہ یہ ساری چیزیں کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جوش میں آئے، قبول کر لے، بے چین رہے کہ یہ اللہ کے یہاں میرا عمل قبول ہو جائے، قبول ہو جائے۔ قبول ہو گیا تو پھر فائدہ ہی فائدہ مند، اور اگر قبول نہیں ہے تو لہذا کوئی اس پہ اجر نہیں، کوئی اس پہ ثواب نہیں، کوئی اس پہ چیز ملنی نہیں، اطمینان صحیح نہیں۔ جنت میں انسان اپنے عمل کی وجہ سے جا نہیں سکتا، جنت میں انسان اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جائے گا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ کہا کہ ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ بالرحمہ، الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ تو اصل جو جنت میں جانا ہے وہ اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے، اللہ کے فضل ہی کی وجہ سے۔ ہاں پھر احادیث میں آتا ہے کہ درجات جو ملیں گے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مراتب اور درجات ان کو عطا فرمائیں گے، نفس دخول یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے۔
علماء نے اس کی بہت سارے جواب دیے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ انسان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، ان کے اعمال کی جزا ملے گی، اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ تو اس کے جوابات دیے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو انسان عمل کرتا ہے۔ اب موٹر صحیح ہے، نئی موٹر ہے، پمپ بھی صحیح ہے، بورنگ میں پانی بھی سارا کا سارا صحیح ہے، تار بھی صحیح ہے، بجلی میں لگایا ہوا ہے، لیکن پیچھے جو سوئچ ہے جس سے یہ بجلی کرنٹ یہاں پر آئے گا وہ آدمی کے ہاتھ میں، اس نے اس کو آن ہی نہیں کرنا، آن ہی نہیں کرنا، پانی نکلے گا نہ، کرنٹ وہاں سے آئے گا نہ، موٹر چلے گی نہ، پانی نکلے گا۔ جب وہ وہاں سے بٹن آن کرے گا یا کرنٹ آئے گا تو پانی۔ تو لہٰذا اللہ کی توفیق سے ہی انسان عمل کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوتی، نہ یہ ایمان لاتا نہ یہ عمل کرتا، مگر جنت میں کہاں سے جاتا، جنت میں کہاں سے جاتا؟ تو لہٰذا انجام اللہ کی طرف ہی پہنچتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے یہ انسان جنت کے اندر داخل ہو، اللہ کے فضل سے ہی جنت کے اندر داخل ہو۔ اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلے غلام ہوا کرتے تھے، غلام، اب کسی مالک کا کوئی غلام ہے، اب غلام جو بھی عمل کرتا ہے وہ تو اس کے مالک کے لیے ہے، یہ کل کا کل مالک کا ہے، اور ہم تو اللہ کے مملوک ایک درجہ آگے۔ مملوک ملک اور چیز ہے، اور غلام ہونا اور چیز، درجہ کم ہے، ملکیت کا درجہ اعلیٰ ہے۔ ہم اللہ کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے مملوک ہیں، بالکل اللہ کی ملکیت ہے۔ تو بندے کا جو بھی عمل ہے وہ تو ہے ہی مالک کے لیے، اس کا جو بھی عمل محنت ہے وہ سارا کا سارا ہے ہی مالک کے لیے۔ اب مالک ویسے ہی کچھ دے دے تو اس کا فضل ہے، انعام ہے۔ تو لہٰذا ہم جو بھی عبادت کریں، اعمال کریں، سب کچھ کرتے رہے، کرنا ہی ہے، ہم تو ہے ہی اللہ کے مملوک۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ جنت دے دے تو یہ اللہ کا فضل ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر ایک بات عجیب کہی کہ بھئی یہ جو عمل ہے یہ فانی ہے، عبادات اور یہ عمل کیا ہے؟ فانی ہے، اور جنت جو ہے باقی ہے، جنت باقی ہے۔ فانی چیز پر باقی چیز بدلہ نہیں بن سکتی، ان فانی عملوں پر باقی چیز مل جائے یہ ہو نہیں سکتی، بدلہ بن ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے فضل سے کیا ہوگا؟ جنت کے اندر داخل، جنت کے اندر داخل۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی رحمت ہے، اللہ کی توفیق سے ایمان ملا، اللہ کی توفیق سے نیکی کی توفیق ملتی، عبادت کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے ادا کرے، اور پوری کوشش کے بعد بھی پھر بھی اللہ کے آگے آہو زاری کرے کہ اللہ تو میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ صحابہ کی زندگی میں، انبیاء کی زندگی میں یہ ملتا ہے، کل مال خرچ کیا دین پہ، اللہ کے رسول پہ، اللہ کے دین پہ، کل جان، کل مال، کل وقت اللہ کے دین پہ، اللہ اس کے رسول کے لیے خرچ کیا، پھر بھی رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ تواتر کے ساتھ صحابہ کے واقعات آپ پڑھیں، تواتر کے ساتھ۔ تو لہٰذا آہو زاری، یہ رونا یہ ضروری ہے۔ اصل چیز ہے ہی قبولیت، کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اب قبولیت کی بہت سی علامتیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ عمل سنت کے مطابق، عمل سنت کے مطابق۔ فجر میں تہجد پڑھ کے آیا، قلب میں انشراح ہے، نورانیت روحانیت چھائی ہوئی ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ آج تو بڑا مزہ آ رہا ہے، آج 2 رکعت کے بجائے فجر کی 4 رکعت پڑھتا ہوں، تو صحیح ہو جائے گی؟ آج فجر کی 2 فرض کے بجائے 4 پڑھتا ہوں تو صحیح ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی نا۔ فجر کی جو سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جو حضور کا عمل ہے وہ سنت، وہ فرض رکعت فجر کی 2 رکعت ہے، اپنی طرف سے مزہ آ رہا ہے، انشراح ہے، 4 پڑھے گا تو نہیں۔ تو قبولیت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ عمل سنت کے مطابق ہو، جو عمل بھی ہے۔ تو مثال ایک نماز کی دی، جو عمل بھی ہو سنت کے مطابق ہو۔ جیسے آپ جاتے ہیں کسی سپر مارکیٹ کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ فلاں فلاں برانڈ جو ہے اس کا مال اچھا ہے، تو آپ جا کے مہر دیکھتے ہیں، اچھا مہر لگی ہے یہ لے لو، مہر لگی ہے یہ لے لو، مہر لگی ہے یہ لے لو، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مال اچھا ہے اس کمپنی کا۔ تو لہذا فرشتے بھی دیکھیں گے، اگر سنت کی مہر عمل پہ ہے تو بس دیکھتی ہو، قبول ہوتا چلا جائے گا۔
اور اگر سنت کی مہر نہ ہوئی تو وہ رد ہو جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ کیا ہو؟ عمل سنت کے مطابق، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل تصحیح نیت کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ اگر اخلاص کے بغیر انسان نے عمل کیا، یعنی اللہ کی رضا کے بغیر عمل کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا، کسی اور وجہ سے کیا، تو وہ رد ہو جائے گا۔ تو قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے صحیح نیت کے ساتھ کرے، اور صحیح نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ ہی کے لیے عمل کرے، جسے اخلاص کہتے ہیں، تو وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے۔ اور تیسری علامت، جیسے ہمیں پتہ لگ جائے کہ قبول ہے، تیسری علامت یہ ہے زیادت الاعمال و ترقی الاحوال، کہ انسان جب عمل کرے، عمل کرنے کے بعد دوبارہ اس عمل کی توفیق مل جائے، اور احوال اس کو سکون، اطمینان اس نیکی عبادت کے اندر محسوس ہونے لگے، کم بھی ہو کیفیت بھی ہو۔ مثلا نماز پڑھی، اللہ نے پھر نماز کی توفیق دے دی، تہجد پڑھی، اللہ نے پھر تہجد کی توفیق دے دی، پھر اللہ نے تہجد کی توفیق دے دی، ذکر کیا، اللہ نے پھر ذکر کی توفیق دے دی، مجلس ذکر میں آیا، اللہ نے پھر آنے کی۔ ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی تمہیں اس عمل کرنے کے بعد جو دوبارہ عمل کی توفیق ملی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی علامت کہ اللہ نے تیرا عمل تمہارا کیا کر لیا، قبول کر لیا، تو تمہیں یہ توفیق دی۔ تو زیادت الاعمال یعنی عمل کے کرنے کا اس کو توفیق ملتی رہے، اور اس کی کیفیت یعنی احوال اس کو بڑھتے رہے، سکون، اطمینان، اور اس کو اس عبادت میں مزہ آنے لگے۔ یعنی نماز پڑھ رہا، اللہ کا دھیان ہے پوری نماز میں، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ ذکر کر رہا ہے، ذکر کرتے ہوئے اللہ کا دھیان موجود ہے کہ میں مسجد میں ہوں، اللہ مجھے دے، یہ دھیان اللہ کا جو ہو رہا ہے اس کو، یہ جو ہے کیفیت اس کو مل رہی ہے، یہ بھی قبولیت کی علامت۔ اور چوتھی علامت یہ ہے مداومت علی العمل، یعنی عمل کے اوپر ہمیشگی اس کو مل جائے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اعمال اور عبادات وہ لگتی ہیں جو مقدار میں تھوڑی ہوں لیکن ہمیشہ کی جائے۔ مثلا ایک پاؤ پڑتا ہے، روزانہ پڑتا ہے، یا تو وقت بھی روزانہ کا عصر کے بعد کا ہے، یہ فجر کے بعد کا ہے، یا وقت ایک نہیں ہے لیکن 24 گھنٹے میں روزانہ پاؤ پارا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کو محبوب ہے اس سے کہ ایک آدمی پورا پارا پڑھ لے 2 دن پڑھے نا، یہ ایک دن 3 پارے پڑھ لے ہفتے پڑھے نا، یہ محبوب نہیں۔ مداومت علی العمل یہ قبولیت کی علامت ہے کہ تھوڑا عمل کر رہا ہے لیکن ہمیشہ کرتا ہے، دوامی طور پر وہ آدمی عمل کرتا ہے۔ فرشتے صبح اور شام نیکی عبادت اس کی لینے کے لیے آتے، یا جو عمل اس کے کرنے کا لینے آتے۔ اب وہ آئے، اس نے عصر کے وقت پاؤ پارا پڑھا یا 3 پارے پڑھے، پھر وہ دوسرے دن عصر میں آئے تو یہ غائب ہے۔ فرشتوں کو تکلیف الگ ہوتی ہے، ایزا الگ ہوتی ہے، وہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر آئے پھر وہ غائب ہے، پھر آئے لیکن فرشتہ آیا، اس نے عصر میں پاؤ پارا پڑھا، پھر آیا دوسرے دن پھر عصر میں پاؤ پارا پڑھا، پھر آیا تیسرے دن پھر پاؤ پارا پڑھا، پھر آیا پھر۔ اس سے فرشتوں کو راحت اور خوشی ہوتی، خوشی خوشی نیکیاں اور اعمال اللہ کی طرف لے کے جاتے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اسی کی طرف اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں نیک اعمال اور اچھے کلمات۔ تو چوتھی علامت یہ ہوئی کہ مداومت علی العمل ہونا چاہیے۔ اور 5ویں علامت یہ ہے کہ تقوی کے معنی ہے احتیاط سے عمل کرنا۔ تقوی کے معنی ہے احتیاط، عمل میں احتیاط۔ اب آدمی کو پتہ ہے کہ اسٹیشن پہ میری ٹرین 5 بجے جائے گی، یہ بس اسٹاپ پر بس پنجاب اسرت کے لیے 5 بجے جائے گی، یہ جہاز میرا سعودیہ کے لیے 5 بجے جائے گا، تو وہ مشورہ کرتا ہے، کہتے بھائی 4 بجے پہنچ جاؤ۔ کیا کرو؟ 4 بجے پہنچ جاؤ۔ اور عقل مند آدمی بھی یہ کرتا ہے، راستے کے وہ 4 کے بجائے 4:45 پہنچتا ہے وہاں پر۔ تو یہ اس نے کیا کی؟ احتیاط کی، اسے کہتے ہیں تقوی، احتیاط علی العمل۔ میں نے بھائی دعوت کی ہے 10 آدمیوں کی، لیکن تم 15 کا بنا لینا،
میں نے 10 بندوں کو دعوت دی، لیکن تم کیا کرنا؟ بیگم کو کہتا ہے 15 کا کھانا بنا دے۔ یہ کہتے ہیں احتیاط۔ جس طرح دنیاوی کاموں میں احتیاط ہے، اسی طرح نیک عمل میں دیکھا کہ یوں کروں یا نہیں کروں، شک ہو رہا ہے تو لہذا اس کو چھوڑ دے، یہ کروں یا نہ کروں چھوڑ دے، یہ تقویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ احتیاط۔ ہر عمل میں احتیاط سے کام لینا یہ تقویٰ ہے، اور اس احتیاط کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمل کو قبول کرتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں ہی کے اعمال قبول کرتے ہیں، غیر کے نہیں۔ یہ علامات ہیں کہ انسان کو احساس ہو کہ اللہ کے یہاں میرا عمل قبول۔ شروع میں میں نے کہہ دیا کہ ایک درجہ عمل کے وجود میں آنا عمل کرنے کا، اور دوسرا درجہ اس کی قبولیت کا، اور یہی درجہ جو ہے جو نیکوکاروں کو، اولیاء کو، انبیاء کو تڑپاتا ہے، رلاتا ہے، بے چینی میں رکھتا ہے۔ جب قبول ہی نہیں ہے تو فائدہ ہی نہیں ہے، قبول ہے تو اس کا فائدہ ہے، قبول ہے تو اس کا فائدہ ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ جب کوئی عمل قبول ہو جائے اللہ کے یہاں، اللہ تعالیٰ اس کو جاری کر دیتے ہیں بعد میں بھی، بعد میں کرنے والے اس کو ہوتے ہیں۔ یہ قربانی کے ایام ہیں، عید الاضحیٰ کے ایام ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دی، لمبا واقعہ، لمبا قصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا، یہ قربانی دینا، اللہ کے حکم پہ بیٹے کو ذبح کرنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام علی ابراہیم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اب سلام ابراہیم کے معنی کیا ہے؟ جیسے آپ کو کسی بیٹے کا یا نوکر کا کام پسند آیا، کہتا ہے شاباش، کیا کہتا ہے؟ شاباش، جیتے رہو، مزہ آ گیا۔ تو سلام علی ابراہیم کے معنی یہی عربی میں، اے ابراہیم شاد باد رہو، اے ابراہیم خوش رہو، اے ابراہیم۔ اللہ کو اتنا پسند یہ آیا، اور اللہ نے قبول کرنے کے بعد وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جنتی دمبا وہاں پہ اللہ قربانی مانگتے لیتے نہیں ہیں، ایک دمبا وہاں سے بھیجا، اور دمبے پہ چھری وہ پھر گئی، اللہ نے قربانی قبول کر لی، اور پھر اس کو کہا کہ ہم نے قیامت تک کے لیے ایسا عمل قبول ہوا، قیامت تک کے لیے بعد والوں کے لیے ہم نے فرض قرار دے دیا، قیامت تک جاری ساری۔ اسی طرح اگر کسی بندے کا عمل قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ بعد میں اس کے مریدین کو، متوسلین کو، اس کے محبوبین کو، اس کے اقربا کو، اس کے بیٹوں کو اس کی توفیق نصیب فرما دیتے، اس کا وہ عمل جاری ساری ہو جاتا ہے۔ بعد والے اس عمل کو کرتے رہتے ہیں، اس مشن کو لے کے چلتے رہتے ہیں، خانقاہی محنت ہو، تبلیغ کی محنت ہو، یا علم کی محنت ہو، پڑھنے پڑھانے کی محنت ہو، یا اس کی اپنی عبادت کی محنت ہو، اس کی عبادت قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ بعد میں جاری ساری فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قبولیت کے لیے بے چین بے قرار رہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں ہر نیکی عبادت کی بجا لانے کی جو اس کے آداب ہوں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کے لیے مانگتے رہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر جائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما جزا اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین جو کچھ کہا سنا گیا یا اللہ اس کو تو قبول فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین یہ ذکر کی مجلس ہے یا اللہ اس کی برکت سے یا اللہ تو ہماری ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں جتنے بھی رذائل ہیں، حسد، کینہ، بغض، یا اللہ حب جاہ، حب مال، یا اللہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدگمانی کرنا، یا اللہ ہمارے ہر قسم کی رذائل کو ہمارے دلوں سے نکال دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین حسائل پیدا فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو صاف شفاف فرما دے، یا اللہ آئینہ بنا دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنی معرفت کا نور عطا فرما دے، یا اللہ اپنی معرفت کا نور عطا فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین تو ہمیں جذب فرما لے، یا اللہ تو ہمیں جذب فرما لے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہر آن ہر گھڑی اپنا دھیان نصیب فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہر آن ہر گھڑی اپنا دھیان نصیب فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ ہر آن ہر گھڑی یا اللہ تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ اپنی ذکر کی لذت ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنی محبت عطا فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے نیک مقربین والے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے محبوبین میں شامل فرما لے، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے دانشتہ غیر دانشتہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو گناہ انفرادی کیے یا اللہ جو اجتماعی کیے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین تیرے علم میں ہمارے جتنے گناہ ہیں یا اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہر مسلمان کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیرے پیارے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سنتوں کو ذوق و شوق کے ساتھ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے بڑوں میں چھوٹوں میں یا اللہ ہر مسلمان کے دل میں سنتوں کی محبت عطا فرما دے، یا اللہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نفس کے شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جہد سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ ہم سب کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما، یا اللہ حسین حاضرین مجلس میں کوئی بیمار ہو یا اللہ ان کے گھر والوں میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، گلی محلے میں یا اللہ کوئی بیمار ہو یا اللہ ان سب کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما، یا اللہ خصوصاً یا اللہ یہ جو وبا پھیلی ہے یا اللہ اس وبا سے جو بھی متاثر ہو یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ ان کو کامل صحت عطا فرما، یا اللہ اس وبا سے ہر انسان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر انسان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے مضر اثرات سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کی رزق میں روزی میں برکت عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح صحت مند اولاد عطا فرما، یا اللہ جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں ان کو نیک صالح صحت مند اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ جن کو بچیوں کی خواہش ہے یا اللہ ان کو نیک صحت مند صالحہ بیٹیاں عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین جتنے بھی بہنیں بیٹیاں یا اللہ نکاح کے یا اللہ بے نکاح گھروں میں بیٹھی ہیں یا اللہ یا ارحم الراحمین ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرما، یا اللہ ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرما، یا اللہ غیب سے بندوبست فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ جو کوئی بھی مسلمان کسی بھی قسم کی جادو ٹونے میں یا اللہ سفلی عمل جادو ٹونے کی وجہ سے بیمار ہو یا اللہ ان سب کو اپنے فضل سے صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما، ہر قسم
قسم کی جادو ٹونا کا کاٹ فرما دے یا اللہ، ہر مسلمان کو یا اللہ ان سے حفاظت فرما یا اللہ ارحم الراحمین، یا اللہ ارحم الراحمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ، اس کے اندرونی بیرونی سازشوں سے یا اللہ اس کی حفاظت فرما یا اللہ، اسلام کے نام پر بنا تھا 100% اسلامی ریاست بنا دے یا اللہ ارحم الراحمین، یہ اسلام کے نام پر بنا تھا 100% اسلامی ریاست بنا دے یا اللہ ارحم الراحمین، دن دونی رات چونی اس کو ترقی عطا فرما یا اللہ ارحم الراحمین، اس کے اندرونی بیرونی مسائل کو اپنے فضل سے حل فرما دے یا اللہ ارحم الراحمین، یا اللہ اپنے فضل سے حل فرما دے یا اللہ ارحم الراحمین، جو ہمارا اکابرین علماء کرام بیمار ہیں یا اللہ ارحم الراحمین، یہ امت کے سرمایہ ہے یا اللہ ارحم الراحمین، ان سب کو صحت عطا فرما یا اللہ، ان سب کو صحت عطا فرما یا اللہ ارحم الراحمین، ان سب کو صحت عطا فرما یا اللہ ارحم الراحمین، ان کی زندگی کو ہم پر یا اللہ ان کے سایہ کو تادیر ہم پر قائم و دائم فرما یا اللہ ارحم الراحمین، ان کے سایہ کو تادیر ہم پر قائم و دائم فرما یا اللہ ارحم الراحمین، ان کا مثل ہم میں پیدا فرما دے یا اللہ ارحم الراحمین، ان کا مثل ہم میں پیدا فرما دے یا اللہ ارحم الراحمین، یا اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما یا اللہ ارحم الراحمین، یا اللہ دینی مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، مساجد تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما یا اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما یا اللہ ارحم الراحمین، جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، خصوصاً جو مسلمان یہود و نصارہ کے تسلط میں ہیں یا اللہ ارحم الراحمین، ان کی مدد فرما یا اللہ ان ظالموں سے ان کو چھٹکارا نصیب فرما یا اللہ ان ظالموں سے ان کو چھٹکارا نصیب فرما یا اللہ ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا یا اللہ تو بن مانگے ہمیں عطا فرما یا اللہ ارحم الراحمین، یا اللہ مسجد میں یا اللہ جتنے بھی لوگ یا اللہ اس کے منتظمین ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں جو بھی منصوبے ہیں مسجد و مدارس کی ترقی کے یا اللہ ان کے منصوبوں کو کامیاب فرما یا اللہ ارحم الراحمین، ان کے دلوں میں اس کی ترقی کے لیے بہترین منصوبے یا اللہ ان کے دلوں میں ڈال دے یا اللہ ارحم الراحمین، حاضر مجلس میں یا اللہ جس کے دل میں جو بھی نیک تمنائیں ہوں، خواہشات ہوں یا اللہ ان کی جو بھی ضرورتیں ہوں یا اللہ ارحم الراحمین، تیرے پاک نام کے ذکر کی برکت سے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کی تمام ضروریات کو پورا فرما دے یا اللہ ارحم الراحمین، ان کے مسائل کو حل فرما دے یا اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دے یا اللہ ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ ارحم الراحمین، ہم سب کو ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ یا اللہ ارحم الراحمین، جب موت دے یا اللہ ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ موت دیجیے یا اللہ ارحم الراحمین، جو کچھ تو اپنے مقربین کو عطا کرتا ہے ہم سب کو بھی عطا فرما یا اللہ ارحم الراحمین، ہمارے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما یا اللہ صحت میں برکت عطا فرما یا اللہ ارحم الراحمین، یا اللہ ان کے سایہ تادیر ہم پر قائم و دائم فرما یا اللہ ارحم الراحمین، خانقاہ حفیظیہ مکیہ کو آباد فرما یا اللہ رشد ہدایت کا مرکز بنا، پوری دنیا میں ہدایت کا پھیلنے کا اس کو ذریعہ بنا یا اللہ 24 گھنٹے یا اللہ اعمال یا اللہ وہاں زندہ فرما دے یا اللہ ارحم الراحمین، حضرت کے دل میں جو بھی منصوبے ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ جلد سے جلد تکمیل تک پہنچا، غیب سے حضرت کی مدد فرما یا اللہ ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول و منظور فرما یا اللہ تیرے مقبول بندے تجھ سے جو دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔